بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. خلافت بنی امیہ، بنو امیہ کی خلافت جو اسلامی دوسری خلافت تھی، خلافت راشدہ کے بعد قائم ہونے والی خلافت، جس کی ابتدا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی. تو اس خلافت کے بارے میں آج کے درس میں مختصر سا کچھ خاکہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. بنیادی چیزیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی بات کہ اس خلافت کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ تو اس میں 25 ربیع الاول سن 41 ہجری، کیونکہ 40 ہجری یہ خلافت راشدہ کے اختتام کا سال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ترتیب سے 5 خلفاء نے حکومت سنبھالی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد حسن بن علی رضی اللہ عنہما. تو یہ ترتیب وار یہ خلفاء رہے. مسلمانوں نے بالاتفاق ان خلفاء کا انتخاب کیا تھا، اور یہ تمام خلفاء کے بننے کا، خلیفہ بننے کا طریقہ الگ الگ تھا. اس کے بعد جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہوئی تو ایک دوسری خلافت شروع ہوئی، اور یہ خلافت تھی بنو امیہ کی خلافت. اس کو بنو امیہ کی خلافت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں سے باقاعدہ خاندانی حکومت شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں وہ خاندانی نہیں تھی، یعنی باپ کے بعد بیٹا، پھر بیٹے کے بعد بیٹا، ایسی ترتیب سے نہیں ہوا کرتی تھی. لیکن خلافت بنو امیہ میں یہ ترتیب شروع ہو گئی کہ بادشاہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو خلیفہ بنا جاتا تھا، بنا کر چلا جاتا تھا. تو اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس وقت سے یہ سلسلہ ہمارے دور تک چلا. تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 13.5 سال، 1300 سال، 1350 سال، جسے 1444 ہجری چل رہا ہے، تو 1400 سال ہم کہیں گے. مکمل 1400 سال. 40 سال کا جو عرصہ گزرا، 40 ہجری، وہ خلافت راشدہ کا. 1400 سال اس کے بعد جو آئے ہیں، 1400 سال سے مسلم حکومتوں کا تقریباً یہی حال رہا ہے. خلافت امویہ، ان کے بعد خلافت عباسیہ، ان کے بعد خلافت عثمانیہ، اور پھر دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلم حکومتیں رہی ہیں، چھوٹی بڑی حکومت، تمام کے تمام کا وہی حال تھا. حتیٰ کہ ہندوستان میں جتنے بھی 800 سال وغیرہ کے قریب میں جو مسلمانوں نے حکومت کی ہے، جیسے سید خاندان ہے، لودھی خاندان ہے، غزنوی خاندان ہے، غوری خاندان ہے، پھر اس کے بعد آخر میں مغلیہ خاندان ہے، تو یہ سب کا طریقہ وہی رہا. پھر حیدرآباد کے جو نظام ہے اور جو نواب لوگ ہوا کرتے تھے، اسی طرح سے دیگر علاقوں میں جہاں جہاں مسلم حکمران رہے تو وہاں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یہ سلسلہ چلا. ہر جگہ یہی طریقہ رہا.
اس لیے اس خلافت کا نام اس کے خاندان کے نام سے ہے، خلافت بنو امیہ۔ خلافت راشدہ جو ہے اس میں کسی خاندان کے نام سے نہیں ہے، کیونکہ پہلے خلیفہ بنو تیم سے ہیں، دوسرے خلیفہ بنو عدی سے ہیں، تیسرے خلیفہ بنو امیہ سے ہیں، چوتھے اور پانچویں خلیفہ بنو ہاشم سے ہیں۔ تب کون سے خاندان کا نام دیا جائے؟ کسی بھی خاندان کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہاں خاندان کو اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ لیکن بنو امیہ، خلافت بنو امیہ، امیہ کی اولاد، بنو امیہ، امیہ کے بیٹے، امیہ کا خاندان، تو یہ خاندانی جو نام دیا گیا وہ اس وجہ سے کہ یہاں صرف خاندان کو اہمیت دی گئی خلافت کے لیے۔ تو اس خلافت کی جو ابتدا ہوتی ہے 25 ربیع الاول سن 41 ہجری، اور عیسوی تاریخ یا میلادی تاریخ اگر ہم کہیں تو 661 میلادی میں یہ حکومت بنی تھی، اور پھر یہ حکومت ختم ہوئی جمادی الاولیٰ سن 132 ہجری میں، سن 132 ہجری۔ تو 41 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک کے یہ خلافت امویہ جاری رہی۔ اب اگر ان کی جو مدت ہے خلافت کی وہ آپ دیکھیں گے تو اس کا ہم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، تقریباً 92 سال۔ بعض لوگ 91 لکھتے ہیں، بعض لوگ 92 لکھتے ہیں، تو مہینوں کے کم زیادہ کے حساب سے سال میں فرق ہے، تو ہم کہیں گے 92 سال۔ تو اس طرح سے مدت خلافت یہ تقریباً 92 سال رہا۔ اب 132 میں سے 41 اگر ہم نکالتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ 91 ہی بچ جاتا ہے۔ تو تعداد کے حساب سے تھوڑا سا مہینوں میں کمی زیادتی کے حساب سے لوگ الگ الگ لکھتے ہیں۔ یہ خلافت کیسے شروع ہوئی؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت راشدہ کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ، وہاں سے خلافت راشدہ کی ابتدا ہوئی۔ خلافت بنی امیہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو اس کی ابتدا ایک بے انتہا خوبصورت واقعے سے ہوتی ہے، اور وہ خوبصورت واقعہ ہے دو صحابی کے درمیان کا۔ ایک صحابی جو بنو ہاشم سے ہیں، دوسرے صحابی جو بنو امیہ سے ہیں۔ دو صحابی بنو ہاشم اور بنو امیہ یہ آگے جانے کے بعد جیسے کہ ہم نے کہا عبد مناف میں مل جاتے ہیں۔ یہ عبد مناف کی دو اولادوں کی نسل ہے۔ تو اس طرح سے بنو ہاشم بنو امیہ یہ دونوں عبد مناف میں جا کر مل جاتے ہیں۔ تو یہاں جو واقعہ پیش آ رہا ہے 25 ربیع الاول سن 41 ہجری کو، وہ نواز رسول حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور اسی طرح سے کاتب وحی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان۔ دونوں شخص صحابی ہیں، دونوں کے والد بھی صحابی ہیں۔ حسن صحابی ہیں، معاویہ صحابی ہیں۔ حسن کے والد علی صحابی ہیں، معاویہ کے والد ابو سفیان صحابی ہیں۔ اب یہاں علی کے والد ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھے، اسی طرح سے ابو سفیان کے والد ابو سفیان بن حرب وہ حرب بھی مسلمان نہیں تھے۔ تو اس طرح سے حسن اور معاویہ دونوں کے دادا، ان کا انتقال کفر پر ہوا، دونوں کے والد مسلمان تھے، اور ان دونوں کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں،
اور معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہیں، جس کو ہمارے زبانوں میں سالہ کہا جاتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن ابی سفیان، اور ادھر ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ تو اس طرح سے ایک سے یہ بیٹی کا رشتہ ہے بیٹی کے ذریعے، اور دوسرے سے سسرالی رشتہ ہے۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہیں، دونوں رشتہ دار ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں جو واقعہ پیش آیا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ملک میں افراتفری پھیلی ہوئی ہے اور ملک کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ جو فوج ان کے پاس ہے، جو قوم ان کے اطراف میں رہتی ہے، ان کے اندر بغاوتیں، فتنہ، فساد، نافرمانیاں، اپنے حاکم کے خلاف بولنا اور حاکم سے بغاوت کرنا، حاکم کو نقصان پہنچانا، یہ بری عادتیں ان کے اندر داخل ہو گئی ہیں، اور انہوں نے ان کے والد علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی دنیا کی عظیم شخصیت کو قتل کر دیا کوفہ کے اندر فجر کی نماز کو جاتے ہوئے راستے میں۔ یہ ایک بہت دردناک حادثہ تھا۔ تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے اس ملک کو اب یہاں سے اس قوم کو سنبھالنا۔ اس کے لیے انہوں نے جب دیکھا تو ان کو سب سے بہتر انسان اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، جو ان فتنہ پرور انسانوں پر قابو پا سکے، ملک میں امن قائم کر سکے۔ اس لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میری جگہ پر آپ خلیفہ بن جائیں، میں خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، اور خلافت کا جو عہدہ ہے وہ عہدہ میں آپ کے ہاتھ سپرد کر دیتا ہوں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں خلافت سے استعفیٰ نہیں دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ خلافت چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اگر خلافت انہوں نے چھوڑ دی ہوتی یا استعفیٰ دے دیا ہوتا تو پھر آپ کے بعد اب کوئی بھی خلیفہ نہیں رہتا، پھر لوگوں کو خلافت کے لیے بیعت کرنی پڑتی، اور لوگوں سے مشورے کرنے پڑتے، اور پھر کئی لوگ سامنے آتے کہ یہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، ان کو خلیفہ بنایا جائے، اس طرح سے پھر وہ مسائل شروع ہو جاتے تھے۔ تو بجائے ایسا کرنے کے انہوں نے اختلاف بھی نہ ہو اور خلافت بھی آسانی سے ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے، اس کے لیے سیدھا سادہ بہترین راستہ انہوں نے اپنایا کہ خلافت کا عہدہ، منصب جو ان کے پاس تھا، وہ منصب انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دے دیا۔ تو اب یہاں نئے سرے سے مسلمانوں کو اب خلافت کے لیے کسی کے انتخاب کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور جیسے ہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں یہ منصب آیا تو اس وقت دنیا کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ کوفہ کا، بصرہ کا، مصر کا، مکہ کا، مدینے کا، یمن کا جو علاقے تھے مسلمانوں کے، اور مسلم علاقوں کے علاوہ دوسرے جو کافروں کے ملک تھے، ان سب جگہوں پر تھوڑا سا تبدیلی آنے لگی۔ وہ تبدیلی اس طرح سے تھی کہ ملک میں جو مسلمانوں کے درمیان میں جو خوارج فکر کے لوگ، شیعہ جیسے فتین لوگ، اور منافقین جو مسلمانوں کے بیچ میں رہتے تھے، ایسے لوگ جو فتنہ پھیلا رہے تھے، اب وہ یہاں وہاں بلوں میں چھپنے لگے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہیں اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ کسی بھی طرح سے اگر ہم نے فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تو ہمیں پکڑ لیا جائے گا اور معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور شخص ہیں، اور ان کی جو فوج ہے، ان کا جو عملہ ہے، ان کے پاس جو
ان کی پولیس یا ان کے کارندے، یہ تمام لوگ انتہائی نشیط ہیں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرما بردار ہیں، جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی عمل کریں گے، لہذا اب کمزوری کہیں پر نہیں ہے۔ تو جب حکومت میں کمزوری نہ ہو، حکومت طاقتور ہو، تو جو معاشرے میں شرپسند عناصر ہوتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن جب حکومت میں کمزوری آ جائے تو شرپسند عناصر طاقتور ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ رہا ہے دنیا کا، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے ساری دنیا کے اندر، جہاں بھی یہ میزان پلٹتا رہتا ہے وہاں یہ حال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ابھی ہمارے پڑوس میں حکومت کمزور ہو گئی تو شرپسند عناصر طاقتور ہو گئے، توڑ پھوڑ مچانے لگے، ملک کو جلانے لگے۔ اور بعض ایسے علاقے جہاں پر حکومت میں ایک طاقتور افراد آئے، مضبوط افراد آئے، جیسے سعودی عرب میں محمد بن سلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی، وہ منصب عطا فرمایا، تو ان کے آنے کے بعد اس ملک میں شرپسند عناصر، بدعتی، مشرک، قبر پرست اور اخوانی جو بدعت و خرافات اور خوارجی ذہنیت اور شیعی ذہنیت، شیعیت کو جو ملک میں پھیلایا کرتے تھے چھپ چھپ کے، اب وہ ادھر بلوں میں گھس کر بھاگنے لگے۔ اب وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی جان کیسے بچائی جائے، کیسے اس آدمی سے بچا جائے، کیونکہ اب اگر یہاں قبر پرستی یا بدعت یا صوفیت یا خوارجیت، خارجیت، شیعیت پھیلائی گئی تب ہماری خیر نہیں ہوگی۔ لہذا پھر وہاں سے کوئی ترکیہ بھاگ رہا ہے، تو کوئی لندن بھاگ رہا ہے، تو کوئی امریکہ بھاگ رہا ہے، تو کوئی ایران بھاگ رہا ہے، سب ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور پھر وہ اپنے ان علاقوں میں جا کر وہاں سے فتنہ پھیلانے لگے۔ لیکن اس شخص نے پھر وہاں تک کہ ان کا تعاقب کیا، اور جس ملک میں وہ لوگ رہے اس ملک کے حاکم سے بات کر کے ان فتنہ پرور لوگوں کے لیے قبریں تیار کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس ملک کو انتہائی طاقتور، محفوظ اور امن والا ملک بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے جب کسی ملک کے حاکم کے پاس طاقت آ جائے اور اس کا جو قانون ہو، قانون مضبوط ہو جائے، اس کی جو رعایا ہے، اس کی فوج، اس کی پولیس، اس کا عملہ، یہ اگر مضبوط ہو جائے، کرپشن سے پاک ہو جائے، حاکم کا فرما بردار ہو جائے، تو پھر ملک میں فساد پھیلنے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ ایسے ہی حال ہوا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حاکم بن جانے کے بعد یکسر معاملہ پلٹ گیا، جو ابھی تک کے اس سے پہلے تک جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ جو واقعات ہوئے تھے، اب ایسا کوئی واقعہ ہونا ناممکن تھا، اور ہوا بھی ایسا۔ 20 سال تک کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی۔ 20 سال اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی صورت میں خلافت راشدہ 30 سال چلی ہے۔ خلافت راشدہ 30 سال کا زمانہ رہا ہے 4-5 خلفاء کا، تو 30 سال میں سمجھیے کہ انہوں نے صرف اکیلے 20 سال حکومت کی، یعنی 1/3 یا 2/3 جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، 2/3 زمانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور یہ 2/3 دور میں ملک کو بہترین منظم انداز میں انہوں نے چلایا تھا۔ تو یہ عظیم صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو خلافت کی جو ابتدا تھی خلافت امویہ کی، ہم نے کہا کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اب اس خلافت کی جو انتہا ہوتی ہے، تو پہلے خلیفہ تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قوت اور جس وقت وہ آئے تھے اس وقت کیا حالات تھے، ان کے آنے کے بعد حالات کیسے تبدیل ہوئے۔ اب یہ حالات جیسے باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، یہ جو سلسلہ چلتا رہا، تو چلتے چلتے پھر اسی بنو امیہ کے خاندان کے ایک فرد مروان بن محمد بن مروان بن حکم معروف ہیں، تو ان کے پوتے مروان بن محمد بن مروان بن حکم، تو یہ
اس خلافت کے آخری بادشاہ رہے ہیں مروان بن محمد بن مروان. ان کے دور میں یہ خلافت امویہ ختم ہوئی. اب اس خلافت کو ختم کس نے کیا تھا؟ اس خلافت کا خاتمہ کیا عباسیوں نے. کون ہے عباسی؟ یہ عباسی جو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. یہ ان کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کو عباسی کہا جاتا ہے. لیکن عثمانی جب خلافت کہا جائے تو وہ عثمان بن عفان سے نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہاں شبہ ہوتا ہے، غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ عباسی مطلب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمانی یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. عباسی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ضرور ہیں، وہ ان کے خاندان سے ہیں. لیکن جب خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، عثمانی خلافت جو ترکی خلافت جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ عثمان بن ارطغرل کی طرف منسوب ہے. وہ صحابی رسول کی طرف نہیں ہے. یہ عثمان بن ارطغرل جو غازی ارطغرل کے نام سے لوگوں نے سیریلیں دیکھی ہیں بہت، تو وہ غازی ارطغرل کا بیٹا عثمان، یہ اس کی طرف منسوب ہے، تو اس کے نام سے اس کو عثمانی خلافت کہا جاتا ہے. تو اس طرح سے مروان بن محمد بن مروان آخری خلیفہ، اور اس خلافت کو ختم کرنے والے کون تھے؟ عباسی. تو جب یہ خلافت کے اختتام کی تاریخ آگے آئے گی تو وہاں ہم بتائیں گے کہ خلافت امویہ کا اختتام کتنے دردناک طریقے سے ہوا تھا. عباسیوں نے کیسے امویوں کو چن چن کر مارا تھا، قتل کیا تھا. حتیٰ کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے مرے ہوئے بعض خلیفہ کو، ان کے خاندان کے لوگوں کو قبروں سے باہر نکال کر پھر مارا اور ان کو جلا دیا. اتنا تک کہ بعض مورخین نے عباسیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح سے انہوں نے حرکتیں کی ہیں. تو وہ عباسی، ان کی ابتدا خون سے ہوئی اور ان عباسیوں کی انتہا بھی خون سے ہو گئی. عباسیوں نے جیسے کیا تھا آخر میں ان کو ویسا ہی سبق ملا. اللہ تعالیٰ نے پھر کافروں کو ان پر مسلط کر دیا. جو ہلاکو خان نے پھر عباسیوں کا ایسے دردناک طریقے سے خاتمہ کیا کہ وہ لوگوں نے پھر کبھی خلافت امویہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کیا جا سکتا تھا. جتنی بری تاریخ انہوں نے اپنائی تھی امویوں کے خلاف، اس سے کہیں زیادہ بری تاریخ دہرائی ہلاکو خان نے ان کے خلاف، اور ایسے ملیا میٹ کیا ان عباسیوں کا اور ان کے ماننے والوں کا، اور اس میں ساتھ میں عام بیچارے مسلمانوں کا بھی. تو اس طرح سے عباسیوں کا خاتمہ اور اس کی ابتدا وغیرہ انشاءاللہ ہم اس کی جگہ پر پڑھیں گے. یہ خلافت امویہ جو چل رہی تھی، اس کی راجدھانی تھی دمشق. دمشق سے یہ حکومت شروع ہوتی ہے. دمشق ملک شام کے علاقے کی راجدھانی رہی ہے. پہلے شام ایک ریاست ہوا کرتی تھی، ریاست ہوا کرتا تھا. ایک کیا کہتے ہیں اس کو، اسٹیٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ایک ملک کے اندر اسٹیٹ ہوتا ہے، جیسے ہندوستان کے اندر آندھرا پردیش ایک اسٹیٹ ہے، تلنگانہ اسٹیٹ ہے، مہاراشٹرا اسٹیٹ ہے. تو ایسے ہی شام ایک اسٹیٹ ہوا کرتا تھا. بعد میں پھر شام ایک الگ سے ایک ملک بن گیا، اور ابھی ملک شام 3-4 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے. تو خلافت امویہ کی جو راجدھانی تھی وہ دمشق سے خلیفہ پوری اسلامی مملکت پر حکومت کیا کرتے تھے. تو یہ مسلمانوں کی تیسری راجدھانی ہے. پہلی راجدھانی تھی مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے حکومت کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہیں سے حکومت کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے حکومت کی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے حکومت کی، اور ان سب کا انتقال بھی مدینہ میں ہوا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت شروع کی تھی مدینہ سے، لیکن پھر وہاں سے انہوں نے
اس راجدھانی کو منتقل کر دیا مدینہ سے کوفہ کی طرف، اور وہ کوفہ چلے گئے، ان کے ساتھ ان کا گھرانہ بھی کوفہ چلا گیا، کوفہ میں رہنے لگے، اور وہاں سے اسلامک سلطنت پر وہ حکومت کرنے لگے، لیکن پھر ان کا انتقال بھی کوفہ ہی میں ہوا، ہو گیا۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور وہ بھی کوفہ سے ہی حکومت کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ملک خراب ہے اور حالات اچھے نہیں ہیں، تو انہوں نے دستبرداری اختیار کی، خلافت کا منصب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور پھر کوفہ سے نکل کر اپنے آبائی وطن مدینہ منورہ آ گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی دمشق میں تھے، ایک زمانے سے وہ دمشق میں رہا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ تمام ادوار میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق میں ہی تھے، کیونکہ 20 سال تک کی وہ گورنر رہے۔ سن 41 سے پہلے 20 اگر ہم دیکھیں گے تو 41 سے پہلے 20 کا مطلب 20 ہو گیا، 20 یعنی سن 20 ہجری سے گویا کہ وہ وہیں تقریباً دمشق میں رہے، اور اس وقت وہ گورنر ہوا کرتے تھے۔ پھر 41 کے بعد وہ خلیفہ بنے، اور پھر 20 سال تک کی ان کی خلافت باقی رہی، تو انہوں نے خلافت بھی دمشق سے چلائی۔ تو یہ خلافت امویہ کی راجدھانی رہی، اور یہی راجدھانی آخر تک رہی اس خلافت امویہ کی۔ اس درمیان میں خلافت امویہ کے تقریباً 14 خلفاء بنے ہیں۔ 92 سال یا 91 سال بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ہم نے 92 سال لکھا ہوا ہے، ایک تاریخ آپ یاد رکھیں تو کافی ہے۔ 92 سال یہ حکومت رہی، اور اس میں 14 خلفاء ترتیب سے بنے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، اور مروان بن محمد بن مروان یہ آخری خلیفہ۔ تو اس طرح سے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروان تک یہ مکمل 14 خلفاء ہوئے خلافت امویہ کے۔ اس کے بعد پھر خلافت عباسیہ شروع ہو گئی۔ خلافت امویہ میں 2 خاندانیں ہیں جنہوں نے حکومت کی۔ ایک کو کہا جاتا ہے سفیانی خاندان، دوسرے کو کہا جاتا ہے مروانی خاندان۔ سفیانی خاندان کا مطلب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ، مروانی خاندان کا مطلب ہوتا ہے مروان بن حکم کا گھرانہ۔ تو ابتدا ہوئی سفیانی خاندان سے، اور انتہا ہوئی مروانی خاندان پر۔ تو پہلے جو خلیفہ تھے اس کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ ابو سفیان کے بیٹے، پھر ان کے بعد یزید معاویہ کے بیٹے، پھر ان کے بعد معاویہ یزید کے بیٹے۔ اس طرح سے یہاں پر 3 خلفاء ترتیب وار بنے۔ پھر اس خاندان سے جو سفیانی گھرانہ ہے، اس گھرانے سے یہ حکومت نکلتی ہے، اور پھر مروان کے گھرانے میں داخل ہو جاتی ہے۔ مروان اور ابو سفیان یہ دونوں بھی بنو امیہ ہیں، بنو امیہ کی یہ 2 شاخیں ہیں۔ تو مروان بن حکم نے پھر وہاں حکومت سنبھالی، اور اس کے بعد وہ آخر تک مروان کے ہی خاندان میں رہی۔ تو سفیانی خاندان میں 3 خلفاء بنے، اور باقی جو 14 میں سے بچ جاتے ہیں وہ مروانی خاندان میں رہے، یعنی 11 خلفاء۔ جن لوگوں نے یہ خلافت امویہ میں 20 سال حکومت کی ہے، وہ 3 افراد ہیں۔ یہ 3 بڑے افراد جن لوگوں کی حکومت 20 سال تک رہی ہے، اور 20 سال حکومت کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بڑا عرصہ اس میں گزر جاتا ہے، دنیا کے کئی جگہوں پر حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، حکومتیں بدل جاتی ہے،
اور کئی ممالک فتح ہو جاتے ہیں، کئی ممالک برباد ہو جاتے ہیں، غلام بن جاتے ہیں، اور اس میں کچھ نسل چلی جاتی ہے، کوئی نئی نسل آ جاتی ہے، اور کچھ کام کرنے کو بہت زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ تو ان میں سے پہلے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے 20 سال حکومت کی۔ ان کے بعد مروانی خاندان نے مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان انہوں نے بھی 20 سال حکومت کی۔ پھر عبد الملک کے بیٹے ہشام بن عبد الملک انہوں نے بھی 20 سال حکومت کی ہے۔ تو 3 لوگوں کی حکومت ہی ملائیں تو 60 سال ایسے ہی ہو گئے 132 میں سے، باقی لوگوں نے کم زیادہ حکومتیں کی ہیں۔ اب اس میں پہلے جو خلیفہ تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حکومت 20 سال، اور آخری جو خلیفہ ہے مروان بن محمد بن مروان، ان کی خلافت رہی 5 سال۔ پہلے خلیفہ کی حکومت 20 سال، آخری خلیفہ کی حکومت 5 سال۔ تو یہاں تک کہ یہ خلافت سے متعلق، خلافت امویہ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ ابھی پھر تھوڑی دیر میں دوسرا موضوع لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلافت بنی امیہ سے ایک نیا موضوع ہمارے سامنے ہے، بنو امیہ کے مناقب۔ جو بھی حکومتیں بنتی ہیں، ان حکومتوں میں جو اچھائیاں ہوں اور جو برائیاں ہوں، جو کوتاہیاں ہوں، اگر دونوں کو اجاگر کیا جائے، دونوں کو سامنے رکھا جائے، تو مجموعی طور پر اس حکومت کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس حکومت کا مجموعی طور پر مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا، اور یہ حکومت کرنے والے لوگوں نے کس طرح کی حکومت کی، یہ شخصی طور پر کیسے لوگ تھے، کس عقیدے کے تھے، کس فکر کے تھے، اور انہوں نے ملک کیسے چلایا۔ تو اس لیے ہمیشہ ما لہو وما علیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہم انشاءاللہ خلافت بنی امیہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، ہمیں موقع ملا، تو ہم ان کے دونوں، ہر حکومت کے دونوں پہلو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو خلافت بنی امیہ کے دور کے جو برے حادثات ہیں، ان کا ذکر کرنے سے پہلے ان کے زمانے کی جو اچھائیاں ہیں، ان کا اختصار سے ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ تو بنو امیہ کے مناقب یا خلافت بنی امیہ کی اچھائیوں میں سے ایک اچھائی یہ تھی کہ یہ خلافت شروع ہوتی ہے ایک صحابی سے۔ دوسری خلافتوں کے مقابلے میں اس خلافت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خلافت بنی امیہ کی ابتدا ایک عظیم صحابی سے ہوئی، اور وہ ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس طرح سے اس سے پہلے جو خلافت راشدہ تھی، وہ خلافت راشدہ کے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام خلفاء صحابہ ہی تھے۔ اب یہ دوسری خلافت تھی جس خلافت کے اکثر خلفاء غیر صحابی تھے، سوائے ایک شخص کے۔ ابتدائی جو خلیفہ تھے، پہلے خلیفہ کے، وہ
صحابی تھے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس اعتبار سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس خلافت کی ابتدا خیر سے ہوئی یا صاحب خیر سے ہو، یقیناً اس خلافت میں خیر ہوگا۔ دوسری بات، مروان بن حکم۔ مروان بن حکم جو جب ہم نے کہا کہ بنو امیہ کے دو شاخیں ہیں، دو گھرانے، ایک سفیانی گھرانہ، دوسرا مروانی گھرانہ، تو جب سفیانی گھرانے کے 3 خلفاء ترتیب وار خلافت کر چکے تو اس کے بعد یہ خلافت مروانی گھرانے میں چلے گئی، تو اس کا پہلا جو حاکم تھا وہ مروان بن حکم۔ تو مروان بن حکم یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ مروان بن حکم جو خلیفہ تھے وہ خود بھی کبار تابعین میں سے ہیں۔ جو تابعین صحابہ کے بعد جو تابعین ہوتے ہیں، ان تابعین میں سے بڑی عمر کے بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ سے احادیث روایت بھی کی ہے۔ تو یہ ایک دوسرا اعزاز ہے خلافت بنی امیہ کو۔ تیسرا مسئلہ یا تیسری بات، عبد الملک بن مروان۔ اب یہ ان کی جو شخصیتیں ہیں، پہلے خلیفہ صحابی، دوسرے خلیفہ یا مروانی گھرانے کے جو خلیفہ ہیں دوسرے، وہ مروان بن حکم، بڑے تابعی۔ تو یہ بتانے کا جو مطلب ہے کہ اس میں جب وہ شخصیتیں اتنی نیک تھی تو پھر ظاہر سی بات ہے ملک میں بھی نیکیاں ہوں گی، ملک میں بھی خیر ہوگا، اور انہوں نے ملک اچھی طرح سے چلایا ہوگا۔ عبد الملک بن مروان، مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان، کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بڑے علماء اور فقہاء میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا۔ اگر یہ بعض لوگ کہتے کہ اگر یہ خلیفہ نہ بنتے، عبد الملک بن مروان اگر یہ خلیفہ نہ بنتے، اس راستے پر نہ آتے، تو علمی میدان میں یہ بہت بڑے عالم شمار کیے جاتے، اور ان کے طلباء کی، ان کے شاگردوں کی بڑی تعداد ہوتی۔ یہ صاحب علم تھے، صاحب فقہ تھے، عبد الملک بن مروان۔ اپنے والد مروان کے بعد خلیفہ بنے، اور ان کے بعد ان کی اولاد بنی عبد الملک بن مروان کی۔ اب یہاں دیکھیے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، تو صحابی نے اپنے بیٹے کو بنایا۔ مروان بن حکم یہ کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے عبد الملک کو بنایا۔ عبد الملک بن مروان ہیں، عبد الملک یہ بڑے عالم ہیں، بڑے فقیہ ہیں، انہوں نے پھر اپنے بیٹے ولید کو بنایا۔ تو اس طرح سے یہ بڑے علماء اور فضلاء ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے بعد اپنی اولاد کو حاکم بنایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایسی ہستیاں، ایسی شخصیتیں جب یہ فیصلہ کرتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں ہمیں خاموش ہو جانا پڑتا ہے۔ ہم پھر اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ غلط کیا، یا یہ نہیں کہا جائے گا کہ مروان بن حکم نے غلط کیا۔ اس وقت کے حالات وہ بہتر جانتے تھے، اور یہ صحابی ہونے کی حیثیت سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل کیا، ہم ان کے عمل کو سراہیں گے، اور ہم کہیں گے کہ انہوں نے جو کیا ان کے اجتہاد کے حساب سے ان کی نظر میں وہ صحیح تھا۔ اسی لیے بہت سے علماء یہاں پر کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے کام میں صحیح تھے، درست تھے۔ ایسے ہی عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز جن کو بعض لوگ خلیفہ خامس بھی کہتے ہیں، اب اتنا اس شخص کے بارے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہت نیک انسان، بڑے عادل انسان، عدل انصاف کرنے والے۔ ظاہر سی بات ہے ان کو بنایا کس نے؟ قوم نے تو نہیں بنایا،
یہ آئے کیسے؟ یہ بھی تو اپنے اپنے چچیرے بھائی کے بعد، اپنے چچیرے بھائی کے بعد، جیسے آپ یہاں نقشے میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے عمر بن عبدالعزیز، ان سے پہلے جو خلیفہ تھے وہ سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک کے دو بیٹے ترتیب وار بنے، پہلے عبد الولید بن عبد الملک بنے، ان کے بعد سلیمان بن عبد الملک بنے۔ اب ظاہر سی بات ہے عمر بن عبدالعزیز کو، یعنی سلیمان نے چچیرے بھائی کو بنایا، تو ظاہر سی بات ہے یعنی وہ خاندان نے ہی بنایا ہوگا، باہر کے لوگ تو نہیں بنا سکیں گے۔ تو اس نے، سلیمان نے اپنے سگے بھائی کو بنانے کے بجائے چچیرے بھائی کو بنا دیا، اور وہ عمر بن عبدالعزیز، عبدالعزیز سلیمان کے چچا کا نام ہے، عمر ان کے چچیرے بھائی ہیں۔ اور پھر عمر بن عبدالعزیز کے بعد پھر دوبارہ عبد الملک کے خاندان میں وہ حکومت چلے گئی یزید بن عبد الملک کے پاس۔ اس کا مطلب عمر بن عبدالعزیز ان سے پہلے ان کے چچیرے بھائی حاکم تھے، اور ان کے بعد پھر ان چچیرے بھائی حاکم بنے۔ تو باپ کے بعد بیٹا بنے، یا بھائی کے بعد بھائی بنے، یا چچیرے بھائی کے بعد چچرا بھائی بنے، بات تو خاندان ہی کی ہوئی، مسئلہ تو خاندان کا ہی ہو گیا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی ویسے ہی گزرا، انہیں جس نے بنایا وہ ان کا چچیرا بھائی، ان کے بعد جو بنا وہ ان کا چچیرا بھائی۔ تو ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، جو عبد الملک بن مروان کے دو بیٹے ہیں، ان کے حکومت کے بعد عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی، پھر ان کے بعد عبد الملک کے دو بیٹے بنے، یعنی عبد الملک کے 4 بیٹوں کے بیچ میں، 2 اور 2 کے بیچ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ آئے۔ تو یزید بن عبد الملک، اور پھر ان کے بعد ہشام بن عبد الملک، یہی وہ ہشام ہے 10ویں نمبر پر۔ 10ویں نمبر پر جو بادشاہ ہیں، جو خلیفہ ہیں، یہی وہ ہیں جن کی حکومت 20 سال تک رہی ہے۔ اور اس سے پہلے عبد الملک 5ویں نمبر پر ہیں، پہلا نمبر، 5واں نمبر، اور پھر 10واں نمبر، یہ 3 نمبرات ہیں جن لوگوں کی حکومتیں 20 سال رہی ہیں۔ نمبر 1 پر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، نمبر 5 پر عبد الملک بن مروان، اور نمبر 10 پر ہشام بن عبد الملک۔ پھر ہشام کے بعد پھر ولید بن یزید، اور پھر یزید بن ولید، اور پھر بعد میں ابراہیم بن ولید۔ یہاں ترتیب وار ولید کے 2 بیٹے حکمران بنے، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید۔ اور یہ جو ولید ہے، یہ ولید بن یزید، ایک ولید اس سے پہلے گزر چکے ہیں، ولید بن عبد الملک، اور یہ ہیں ولید بن یزید۔ اور پھر اس کے بعد ولید کی 2 اولاد، یزید بن ولید اور ابراہیم بن ولید۔ اور آخری بادشاہ تھے مروان بن محمد بن مروان بن حکم۔ تو بنو امیہ کے مناقب ہم پڑھ رہے تھے، تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسے عظیم خلیفہ اسی بنو امیہ میں رہے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پر بنو امیہ کے خلفاء کا ایک طریقہ یہ تھا کہ یہ خلفاء علماء کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر شخص ایسا ہی کرتا تھا یا ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، لیکن عمومی طور پر جب صفات بتائی جاتی ہیں تو عمومی بتائی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ لوگ علماء کا بڑا احترام کرتے تھے، اور ان کے دور میں دنیا کا بہت بڑا علاقہ فتح ہوا، مشرق میں چین تک انہوں نے فتح کر لیا تھا، اور مغرب میں اندلس تک، چین تک یہ داخل ہو چکے تھے، یہ سندھ وغیرہ کے علاقے سے ہوتے ہوئے اور آگے چین تک چلے گئے تھے، اور مغرب میں اندلس تک یہ حکومت کرتے تھے۔ تو بنو امیہ کے دور میں فتوحات بہت ہو گئی تھی،
اور آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ان کا دور رہا۔ آپ نے فرمایا جیسے کہ حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ زمانہ جو ان کے بعد والے ان کے بعد کا ہے، پھر وہ زمانہ جو ان کے بعد کا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگ ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس طرح سے یہ صحابہ کا دور ہے۔ یہ اس زمانے میں خلافت بنی امیہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور پہلے خلیفہ ان کے صحابی ہی ہیں۔ تو نبی کے بعد صحابہ کا دور بہترین دور۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلافت بنی امیہ کا جو دور ہے یہ بہترین دور تھا، یا بہترین دور میں یہ خلافت قائم ہوئی تھی۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے خلیفہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں چند باتیں یہاں پر پیش کی جائے گی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ شہر میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال دمشق میں ہوا۔ یہاں پیدا ہوئے، آخر میں دمشق چلے گئے، اور وہیں پر انہوں نے زندگی گزاری۔ تو ایک انسان کہاں سے نکل کر کہاں جا کے حکومت کرتا ہے؟ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں رہے، مکہ میں آپ کی بڑی عمر تک پہنچے، پھر وہیں پر انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد اسلام کی جو خدمات کرنے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ملک شام کا امیر بنا دیا۔ ایسا نہیں کہ مکہ کے تھے مکہ ہی کا امیر بنا دیا، بلکہ ملک شام کا، مکہ اور شام دمشق کے درمیان میں کافی دنوں کا فاصلہ رہتا ہے۔ تو یہ مکہ میں پیدا ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 2 سال قبل، 2 سال قبل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، تو یا 40 نہیں 38 سال تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 38 سال تھی، تب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 38 سال چھوٹے ہیں۔ اب وہاں سے اگر ہم دیکھیں گے، وہ 2 سال اور مکہ کی نبوت کے 13 سال، 15 سال، اور پھر فتح مکہ کے 8 سال، 13 15 اور 8، اس طرح سے تقریباً 23 سال فتح مکہ کے وقت جب وہ مسلمان ہوئے، تو اس وقت ان کی عمر 23 سال کے قریب تھی۔ غزوہ خندق میں پہلے یہ مشرکین کے ساتھ رہے، کیونکہ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں پیش آئی تھی، اور اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ تو اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی جنگ خندق، تو اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے ساتھ آ گئے تھے۔ پھر بعد میں جب ہنگامہ ہوا، تیز ہوائیں اور طوفان اس طرح سے برپا ہو گیا، تو سب کے سب یہاں سے بھاگنے لگے۔ تو اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ چلے گئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیبیہ کے سال اسلام قبول کیا تھا، اور حدیبیہ کا جو واقعہ ہے جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ سن 6 ہجری میں پیش آیا تھا، ہجرت کے 6 سال۔ تو کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سال اسلام قبول کیا تھا، لیکن ظاہر نہیں کیا، چونکہ ان کے والد ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
تو والد نے سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا، تو اسی وقت انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ تو بعض لوگ یہ تاریخ بتاتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے اور 8 ہجری میں انہوں نے اپنے والد کے ساتھ ظاہر کیا۔ پھر 8 ہجری کے بعد مکہ جب فتح ہوا سن 8 ہجری میں، تو اس واقعے کے بعد پھر جنگ حنین اور طائف کی جو جنگ ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر مکہ سے حنین اور طائف کی طرف جب گئے تھے، تو اس وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور جب وہاں مال غنیمت ملا، حنین میں، طائف میں، نخلا میں، اوتاس میں، یہ جو علاقے میں جنگیں ہوئیں، وہاں جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا، تو اس میں سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے انعام سے نوازا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑا تحفہ دیا تھا، اور وہ تحفہ تھا 100 اونٹوں کا۔ پھر اس کے بعد، اس واقعے کے بعد، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس مدینہ آ گئے، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مدینہ پہنچ گئے۔ اب یہاں سے 2 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے۔ 8 ہجری کے بعد 9 ہجری، 10 ہجری، 11ویں ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو یہ 2 سال تک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر وہ قرآن مجید بھی لکھنے لگے نبی کے سامنے بیٹھ کر، کیونکہ وہ بہترین کاتب تھے، انہیں عربی لکھنا پڑھنا اچھی طرح سے آتا تھا، بہترین کاتبین میں شمار ہوا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتب وحی بنا دیا۔ تقریباً 163 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے راوی بھی ہیں۔ اب جو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر 163 حدیثوں کے بارے میں وہ کیا بولیں گے؟ تو صحابہ کے بارے میں جو لوگ برا بولتے ہیں، پھر وہ حقیقت میں یعنی اسلام کے اس تعلیمی علمی ذخیرے کو برباد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ ان کو تو ہادی بنا دے، رہنمائی کرنے والا بنا، اور انہیں بہترین رہنما بنا، ان کے ذریعے تو لوگوں کی رہنمائی کر، لوگوں کو ان کے ذریعے ہدایت دے۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا ہدایت کی دعا فرمائی ان کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں، آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جن کے لیے نبی دعائیں کر رہے ہیں اور جن کے سہارے سے قوم کے امت کے لیے دعائیں کر رہے کہ ان کے ذریعے تو قوم کو ہدایت دے دے، یعنی وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہو جائے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لیے ایسی دعا کر رہے ہیں، تو بھلا امتی کو یہ کیسے زیبا دیتا ہے کہ وہ ان کے لیے بد دعائیں کرے، لعن طعن کرے اور ان کے نام پر بری باتیں کہے؟ تو یہ انتہائی زیادہ محرومی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، یا ان منافقین کے لیے جو مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بد کلامی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی تھی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اے اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کتاب سکھا، حساب سکھا، اور پھر انہیں عذاب سے بچا لے۔ کتاب یعنی لکھنا پڑھنا، حساب کرنا، کیونکہ ان چیزوں میں ان کو بڑا شوق بھی تھا اور اس میں مہارت بھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترقی کے لیے اس میں دعا فرمائی تھی، اور ترقی کے لیے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اور کہا وقہ العذاب، ان کو عذاب سے بچا لے۔ سب سے پہلے جب وہ دمشق گئے
تو اپنے بھائی کے ساتھ، ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا یزید. ایک یزید وہ ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، جن کے زمانے میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا. اور ایک یزید وہ ہیں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جیسے معاویہ بن ابی سفیان تو یزید بن ابی سفیان. تو اور یہ صحابی ہیں یزید. یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی مرتبہ دمشق گئے تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت اور اچھے جسم والے اور ایک طاقتور انسان تھے، اور بڑے دور اندیش اور بڑے اچھے اخلاق والے، اور باتوں سے، چال چلن سے، آپ کے انداز سے لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ بچہ ایک سردار قسم کا بچہ ہے. تو بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی لوگ ان کی سرداری کا ذکر کرتے تھے کہ یہ بچہ مستقبل میں بڑا ہو کر سردار بنے گا، ایک حاکم بنے گا، کیونکہ اس کے اندر قوم کی حکومت کرنے اور قوم کو سنبھالنے کا ملکہ نظر آتا ہے. اور وہ حقیقت تھا کہ ایسا ہی ہوا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم کو بڑے مشکل وقت میں سنبھالا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ان صلاحیتوں کو دیکھ کر ملک شام کا انہیں امیر بنایا. اب یہ اتفاق دیکھیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی صحابہ کو کئی جگہوں کا امیر بنایا تھا. مدینے کا، مکے کا، پھر اسی طرح سے یمن ہے، شام میں مصر ہے، کوفہ ہے، بصرہ ہے، سے کئی علاقوں کا. لیکن کئی علاقوں میں باقاعدہ ان کے امیروں کو تبدیل بھی کرنا پڑا. یا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تبدیل کر دیا، یا انہوں نے اگر نہیں کیا تو ان کے بعد آنے والے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کیا، یا پھر ان کے بعد آنے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کیا. لیکن ملک شام کے گورنر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکا. وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی ان کی بہترین حکومت، ملک شام کی رعایا کو منظم انداز میں رکھنا اور بہترین حکومت چلانا. ظاہر سی بات ہے کسی حاکم کو ایسے ہی وقت میں نکالا جا سکتا ہے جبکہ وہاں کوتاہیاں ہو رہی ہوں اور ملک منظم نہ ہو، افراتفری پھیلی ہوئی ہو، یا پھر حاکم خود ہی کمزور ہو. تو یہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت میں. لہذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک مرتبہ بنا دیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے حال پر باقی رکھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے حال پر باقی رکھا، یہاں تک کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ اس منصب پر باقی رہے. بعد میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت ان کے ہاتھوں میں سونپ دی تو پھر انہوں نے وہاں سے اب خلافت سنبھالی. پہلے امارت سنبھالتے تھے، اب خلافت سنبھالنے لگے. انتقال سے پہلے تقریباً سن 50 ہجری میں، 60 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 41 ہجری میں یہ خلیفہ بنے. تو 10 سال کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کے لیے خلافت کی بیعت لے لی. جب وہ بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، اور انہیں ایسا لگنے لگا کہ اب میرے بعد پتہ نہیں اس ملک کا کیا حال ہوگا. اگر کوئی مضبوط حاکم نہ آئے تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ پہلے جیسی افراتفری پھیل سکتی ہے، اور فسادی اور فتنہ پرور لوگ دوبارہ فساد پھیلا سکتے ہیں. لہذا انہوں نے ملک کو امن کے ساتھ رکھنے کے لیے، فساد سے بچانے کے لیے اپنے بیٹے یزید کے لیے مسلمانوں سے خلافت کی بیعت لی. اور جس وقت وہ بیعت لے رہے تھے اس وقت مسلمانوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود تھی.
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی. تو بجائے کسی صحابی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا. کہتے ہیں کہ یہیں سے باپ کے بعد بیٹے کے حاکم بننے کی رسم شروع ہو گئی. اسی چیز پر لوگ بعض مرتبہ نکتہ چینی کرتے ہیں، یہی مسئلے پر، کہ انہوں نے یہ صحیح سوچا تھا کہ ملک کو وہ فتنے سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے، افراتفری سے بچانا چاہتے تھے، امن والا بنانا چاہتے تھے. یہ اچھی سوچ تھی، اچھی فکر تھی، اور حقیقت میں ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے خلیفہ بننے سے پہلے کے حالات دیکھے تھے. تو ایسا نہ ہو کہ 20 سال تک پھر لوگ امن سے رہیں اور آپ کے انتقال کے فوراً بعد پھر وہاں پر افراتفری پھیل جائے. اس لیے انہوں نے پھر اپنی زندگی میں ہی کسی کو خلیفہ منتخب کر لینا چاہا، لیکن انہوں نے اس کے لیے منتخب کیا اپنے بیٹے کو. اور اسی مدعے کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ان سے غلطی ہو گئی، اجتہادی غلطی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. یہاں اجتہادی غلطی ان سے ہو گئی کہ انہوں نے بجائے عبداللہ بن زبیر کے، بجائے حسین بن علی کے، ایسے لوگوں کے انہوں نے اپنے بیٹے کو منتخب کیا. حالانکہ دوسرے اور صحابہ تھے جو لوگ اس مقام پر فائز ہونے کی حقدار تھے، اس کے مستحق تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو جو ہو گیا وہ ہو گیا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ ایک عظیم صحابی ہے، انہوں نے اپنی سوچ سے کیا، ہم غلط نہیں ٹھہرا سکتے. اور پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے مشورے پر کیا. تو مشورہ دینے والے صحابی، پھر اس کو نافذ کرنے والے صحابی، پھر اس کو قبول کرنے والے صحابہ، اس پر بیعت کرنے والے صحابہ. تو پھر اور جو صحابہ نے تو کم سے کم بڑے تابعین، بھلا صحابہ نے بیعت کر لی، بڑے بڑے تابعین نے بیعت کر لی، اور صحابہ نے تحریک چلائی، صحابہ نے اس کو نافذ کیا. تو پھر ہم کیسے یہ کہیں گے کہ انہوں نے غلط کیا؟ آخر رجب کی 22 تاریخ کو سن 8 ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اب اس انتقال کا جو مسئلہ تھا کہ وہ خوارج جن لوگوں نے، وہ 3 افراد جن لوگوں نے کعبے کے سامنے بیٹھ کر اس بات کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم 3 لوگوں کا ایک ہی دن میں قتل کریں گے. یہ لوگ بیٹھے تھے رمضان مکہ مکرمہ میں، کعبے کے سامنے، رات کی تاریکی میں. رات کا وقت ایک بہترین وقت ہوتا ہے عبادت کے لیے، اور خاص طور پر کعبے کے پاس. پھر کعبے کے سامنے بیٹھے تھے مکہ شہر کے اندر، اور یہ تینوں بیٹھنے والے مسلمان تھے. کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ کس چیز کا معاہدہ کر رہے تھے؟ پاک جگہ پر ایک ناپاک کام کرنے کا معاہدہ کر رہے تھے. وہ ناپاک کام کیا تھا؟ وہ ناپاک کام تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا. 3 بڑے بڑے صحابہ کو قتل کرنے کا پلان انہوں نے کعبے کے سامنے بنایا. اور پھر اپنے پلان کے حساب سے ایک چلا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ میں، دوسرا چلا گیا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر میں، اور تیسرا چلا گیا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں. تینوں میں سے ایک کامیاب ہوا، وہ جو گیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو شخص گیا تھا عبد الرحمن بن ملجم، وہ اس میں کامیاب ہوا، اور باقی دونوں اس میں ناکام ہو گئے. تو ایک تھا برق تمیمی، یہ پہنچا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس،
اور ایک دوسرا تھا عمرو بن بکر التمیمی، عمرو بن بکر تمیمی، یہ گیا تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یعنی عمرو بن عاص کو مارنے والا عمرو بن بکر التمیمی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا برق تمیمی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا عبد الرحمن بن ملجم۔ تو اس طرح سے عبد الرحمن بن ملجم نے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ جب فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں گھات لگا کر بیٹھا تھا، زہریلے خنجر کے ساتھ اس نے ایک ساتھ کئی وار کر دیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور اس وار کے بعد پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہیں رہ سکے، صرف 3 دن تک وہ تڑپتے رہے، اور 3 دن کے بعد اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ دوسرا جو شخص تھا برق تمیمی، وہ دمشق گیا تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔ اتفاق ایسے تھا کہ اس نے قتل کرنے کے لیے وقت چنا تھا نماز کے درمیان میں۔ عبد الرحمن بن ملجم نے تو نماز سے پہلے مسجد آنے کے راستے میں ہی اس کا انتخاب کر لیا، لیکن برق تمیمی نے اس ایسے وقت کا انتخاب کیا تھا کہ جب لوگ سجدے میں ہوں، فجر کی نماز ہو رہی ہو، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام رہیں گے اور پیچھے ان کے مقتدی رہیں گے۔ جب سب کے سب سجدے میں چلے جائیں گے تو پیچھے سے سجدے کی صفوں سے اٹھ کر آگے پہنچیں گے اور امام کی پیٹھ میں کھنجر گھونپ دیں گے، اس طرح سے انہیں قتل کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ یہ اس نے سمجھا تھا اور ایسا ہی اس نے کیا، اور پھر جب پیچھے سے وہ جاتا ہے آگے کی طرف اور جا کر سجدے میں موجود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرتا ہے، تو زیادہ حملہ نہیں کر پاتا، ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ پیچھے والے جب کسی طرح سے اپنا سر اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں تو فوری طور پر اس پر جھپٹ پڑتے ہیں، اس شخص کو پکڑ لیتے ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تو ہو گئے، لیکن ان کا انتقال اس میں نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد 20 سال تک وہ زندہ رہے اور 20 سال تک وہ خلیفہ بنے۔ یہ تو اس وقت کا دور ہے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ تو ابھی اس کے بعد پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس حملے کے بعد، پھر بعد میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور وہ 20 سال رہے۔ ادھر تیسرا شخص گیا تھا مصر میں، اور وہ گیا تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جو گورنر ہوتے تھے، وہ گورنر مسجدوں میں امامت کرتے تھے، گورنر مسجدوں میں امامت کرتے تھے، خلیفہ بھی اپنے مرکز میں امامت کرتا تھا۔ یہ پہلے ایسا ہوتا تھا، مگر اب بڑے لوگ کہاں امامت کرتے ہیں، مسجد کے صدر بھی امامت نہیں کرتے، امامت کو ایک حقیر مشغلہ سمجھا جاتا ہے۔ بڑے علماء بھی امامت نہیں کرتے، مساجد کے صدور بھی امامت نہیں کرتے، مالدار لوگ بھی امامت نہیں کرتے، بس سمجھتے ہیں کہ چھوٹے موٹے حافظ قاری کو پکڑ لیں، ان کو امام بنا دیں، تھوڑے سے پیسے دے دیں، وہ امامت کرتا رہے گا۔ تو امامت جو ایک بہترین اچھا منصب ہے، مسلمانوں نے اس منصب کو کمتر سمجھ لیا اور مسلمان کمتر ہو گئے کافروں کی نظر میں۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا عمرو بن بکر تمیمی۔ یہ دونوں لوگ تمیم قبیلے کے تھے، عمرو بن بکر اور برق تمیمی۔ تو وہاں جب گیا تو اس نے بھی حالت نماز میں قتل کرنے کا انتخاب کیا۔ دوران نماز جب وہ شخص جاتا ہے اور امام صاحب پر تیز ترار کئی وار کر دیتا ہے، تو لوگوں نے اس درمیان میں اسے پکڑ لیا، پکڑ کر اس سے پوچھا تم کسے قتل کر رہے ہو، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ تو خارجہ ہیں، خارجہ بن زید، ان کا امام کا نام تھا خارجہ بن زید۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے خارجہ بن زید کو قتل کر دیا۔ تو
اس شخص نے کہا اردت امرا و اراد اللہ خارجا، اردت امرا و اراد اللہ خارجا، کہ میں نے خارجہ بن حبیب ابی حبیب، خارجہ بن ابی حبیب، کہ میں نے تو عمرو بن عاص کو مارنا چاہا، میں نے تو عمرو بن عاص کو مارنا چاہا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خارجہ بن ابی حبیب کو مار دیا، تب میں کیا کروں؟ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن خارجہ بن ابی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، خارجہ بن ابی حبیب پر حملہ ہوا، اور ان کا انتقال اسی میں ہو گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے، جو گورنر تھے وہاں کے، اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن وہ بیمار تھے، مسجد میں نہیں آ سکے، لہذا وہ بچ گئے۔ تو یہ تاریخ ہے، یہ قصہ ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کا۔ تو یہ حملہ کرنے والے مسلمان، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ خیر القرون والا زمانہ، اس زمانے میں مسلمان مکہ مکرمہ میں کعبے کے سامنے بیٹھ کر 3 بڑے صحابہ کے قتل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں، تو دماغوں میں فطور کتنا آیا ہوا تھا، کیسے کس کو کہتے ہیں خارجی اور شیعہ۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو خوارج ہیں، یہ خوارج یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، انتہائی بدترین افراد ہیں، یہ مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں، بلکہ بعض مرتبہ تو یہودیوں سے بدترین ثابت ہوتے ہیں خوارج، اور ہمیشہ خوارج صرف اور صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی دور میں خوارج نے کافروں کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کیا۔ آج کے دور میں بھی جو خوارج اخوانیوں کی شکل میں آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ان اخوانیوں کو آپ سنیں اور دیکھیں، یہ ہمیشہ صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں، صرف مسلمانوں کو گالیاں دینا، مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کے خلاف مظاہرے کرنا، مسلم ملکوں میں توڑ پھوڑ کرنا، مسلم ملکوں میں مسلمان حکومت کے خلاف مسلمانوں کو باغی بنانا، بس یہی کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جب امریکہ جاتے ہیں، بڑے احترام سے، بڑی فرما برداری کے ساتھ وہاں کے صدر کی بڑی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہی لوگ جب ایران جاتے ہیں شیعوں کے پاس، تب وہاں بھی بڑے باادب، بااخلاق اور پتہ نہیں کون کون سے بن جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بڑے اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہ اخوانی خوارج لوگ جب عرب ملکوں میں آتے ہیں تو بڑے شیطان بن کے آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابلیس نے خاص ان اخوانیوں کو بھیجا ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں شر اور فساد پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کا قتل عام کروانے کے لیے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے۔ یہ فکر جو لوگ علی کو نہیں چھوڑتے، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑتے، عمرو بن عاص کو نہیں چھوڑتے، ایسے بڑے بڑے صحابہ کو جنہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی نسلیں آج کے مسلمانوں کو کیا چھوڑے گی؟ وہ مکہ اور مدینہ کا کون سا احترام کریں گے؟ بھلا اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے کعبے کے سامنے کعبے کا انتخاب کیا، مکہ شہر کا انتخاب کیا، وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ پلاننگ کی تھی۔ اس کا مطلب یہ لوگ بڑے نیچ حرکت والے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں مسلمانوں کو۔ اس لیے بار بار اخوانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو ہوشیار کیا جاتا ہے، جس طرح سے یہودیوں سے مسلمانوں کو ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ اخوانیوں سے مسلمانوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ اندر کے آستین ہیں، منافقین ہیں، جو مسلمانوں کو اندر اندر کھوکھلا کرتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں، جھوٹ بے انتہا بولتے ہیں، جھوٹ کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے، ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس جھوٹ بھی کوئی جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ کو باقاعدہ ثواب عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اس کا
اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے شرپسندوں سے اور تمام مسلمانوں کو ایسے شرپسند عناصر سے، اخوانیت اور خارجیت جیسے ذہنیت اور فکر کے جو لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اسلام کے لیے نقصان دہ ہیں، مسلم ملکوں کی تباہی کا جو ذریعہ بن سکتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔